جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان کا آج کا ہمارا ٹاپک ایوب خان کا دور ہے۔ 17 جون 2020 بروز بدھ 17 جون 2020 بروز بدھ ایوب خان کا دور۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لا جو کہ 27 اکتوبر 1958 کو لگایا گیا کے اہم اسباب درج ذیل تھے: سیاسی قیادت کا فقدان، لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ۔ پہلا نقطہ ہے سیاسی قیادت کی کمی بیشی، سیاسی قیادت کا فقدان۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث قیادت کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے اور 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح آزادی کے فوراً بعد ہی نوزائیدہ ملک قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ ان قائدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ جب سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ملک کی باغ ڈور ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا کر سکے اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکے۔ پیارے بچوں، بات واضح اور سیدھی ہے کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا۔ پاکستان کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو بانی پاکستان کے لقب سے نوازا گیا، وہ وفات پا گئے 1948 میں، اور کچھ 2 سالوں بعد لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنی بڑی 2 شخصیات کے رخصت ہو جانے کے بعد سیاسی قیادت میں ایک ہلچل مچ گئی اور مسلمانوں کو یعنی پاکستان کو سیاسی قیادت کا فقدان پیش ہوا، اور آنے والے نئے رہنما، نئے قائدین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ملت لیاقت علی خان کے جانے کے بعد اس گیپ کو، اس کمی کو پورا نہ کر سکے۔ پس نئے رہنما ملک کی باغ ڈور کو سنبھال نہ سکے، قومی وحدت کو پیدا نہ کر سکے، صوبائی، لسانی، معاشرتی بحرانوں پر بھی قابو نہ پا سکے۔ تو اس سیاسی فقدان کے مد نظر بھی مارشل لا کا لگایا جانا ایک عام سی بات ہے۔ دوسرا نقطہ ہے انتخابات کا التوا، ڈیلے ان الیکشنز۔ پاکستان کو سیاسی بحران سے دور کرنے کا ایک اہم سبب انتخابات کا التوا تھا۔ التوا لفظ ملتوی سے نکلا ہے۔ ملتوی کا مطلب ہے کہ روک دینا، ڈیلے کر دینا، تاخیر رکھ دینا۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے، صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گئے۔ 1956 کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ 1 سال کے اندر اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔
مگر ایسا بیٹا نہ ہوا۔ 1957 میں متوقع انتخابات کو 1957 میں جو انتخابات ہونے تھے ان کو 2 سال کے لیے 1959 تک ملتوی کر دیا گیا۔ تیسرا نقطہ ہے رول آف بیوروکریسی، نوکر شاہی کا کردار۔ پاکستان کے قیام کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی نے بھی کردار ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت ڈیموکریسی کو عوام کا ملک کہا جاتا ہے، مگر بیوروکریسی نے اس کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کی۔ گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا۔ مجموعی طور پر نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس نے جنم لیا اور اس صورتحال کے پیش نظر بھی مارشل لا کا راستہ ہموار کیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی، فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 17 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ پہلے 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہوا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل ہوئیں۔ ان میں مسٹر آئی چندریگر کی وزارتیں مختصر ترین تھیں جو صرف 2 ماہ تک چل سکیں۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ان حالات سے مارشل لا کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ جی بیٹا اس نقطہ میں سیدھی سی بات ہے کہ 1947 سے لے کر 1958 تک پارلیمانی نظام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ نظام رائج کیا گیا تو یہ 11 سال کے بعد بھی ناکام رہا۔ وزارتوں میں تبدیلی ہوئی، نئی وزارتیں تشکیل کی گئیں اور یہ تمام تر کام ملک کے سیاسی اور معاشرتی اور معاشی بحران کا شکار ہوا اور مارشل لا کا عمل اس نقطہ کے سبب مزید مضبوط ہو گیا۔ پیارے بچوں، 5واں اور آخری نقطہ جو آپ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ، کانسٹنٹ ہرڈلز ان میکنگ آف کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ پاکستان کو آزادی 14 اگست جبکہ بھارت کو آزادی 15 اگست کو ملی۔ بھارت نے اپنے دستور 2.5 سال میں تیار کر لیا۔ پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ آخرکار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ چونکہ دستور ساز اسمبلی میں بار بار پریشانی اور مسائل آ رہے تھے، سیاستدان قانون بنانے میں تاخیر کر رہے تھے اور قانون اور دستور سے ہی ممالک کو چلایا جاتا ہے، رکاوٹوں کے زیر اثر مارشل لا لگا دیا گیا۔ ایوب خان کے دور میں جو مارشل لا لگایا گیا اس کے اسباب کے 5 اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔
ان نکات اور تواریخ کو اچھی طرح یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد ان کو ایک دفعہ زبانی اپنی کتابوں پر، اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ اگر کہیں پریشانی ہو تو دوبارہ یاد کریں اور دوبارہ لکھیں۔ حسن شائعہ کے سوال کے حوالے سے یہ ایک اہم رتبہ و مقام رکھتا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ اس کو نظر انداز کرنا ایک احمقانہ امر ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے حوالے سے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، میں محمد رمضان اجازت چاہتے ہوئے نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔